کیا اے آئی کی وجہ سے بیکاز اب اتنا انٹیگریٹ ہوتا جائے گا اور اے آئی از گونا بی اسمارٹر دین us in no time, کیا ایسا do you look forward to buildings that are going to be made and designed by AI that defy all that we know and the physics and all that? I mean, it can't defy physics, but ڈیفینیٹلی technology. ڈیفینیٹلی وائی بیکاز جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ ہم جو مینوفیکچرر ہیں ہم ان کے بھروسے پہ ہوتے ہیں کہ وہ کیا بنا رہے ہیں. لیکن اگر اے آئی کی وجہ سے روبوٹکس کی وجہ سے مجھے جو سیکشنز سپوزٹلی میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک میرا لیئرنگ میں ڈیزائن ہے اینڈ دیٹ لیئر ڈیزائن از کمنگ اپ ان اسٹیل. So if I have a manufacturing AI setup which can make me that wave, so that's it. That بٹ is آئی what I تھنک need. وہ آپ کو وہ سیکشنز بھی شاید دے دے گا انجینئرنگ ایگزیکٹلی پوائنٹ آف ویو سے. ایگزیکٹلی مطلب آپ جتنے بڑے پروجیکٹ برج الب دیکھیں, یہ آپ جو بڑے پروجیکٹس آپ دبئی کے بھی یو اے ای کی دیکھ رہے ہیں, ان پروجیکٹس کے اوپر انڈسٹریز بن گئیں. بالکل. اور پروجیکٹ بننے کے بعد وہ انڈسٹری بند ہو گئی کہ بھائی اب ہم دوسرا پروجیکٹ کریں گے تو ہم دوسرا پلانٹ لگائیں گے. سو ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے. پھر وہی والی بات کہ اے آئی جو ہے وہ اپنی جو جتنے پروفیشنز ہیں دنیا کے ان کو ایلیمینیٹ کر رہی ہے. جیسے سپوزٹلی اب آ کر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں سر اے بنا دو. آئی تھنک سلمان آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اے آئی آرکیٹیکٹس کو بھی ایلیمینیٹ کر دے گا ہاں آنے والے میں وقت میں؟ اسی پہ آ رہا ہوں, میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کسٹمائز ڈیزائن اور ایک ہوتا ہے جو آپ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریگولر ڈیزائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہمیشہ پڑے گی بیکاز اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ انٹرنیٹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ مجھے پرابلم ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک چیز کراس کر جائے گی تو یو ہیو ٹو گو ٹو دا ڈاکٹر. ٹھیک ہے, آرکیٹیکچر میں یہ ہے کہ یس اس کے اوپر جو اس کی بیسکس ہیں اور اس کا جو بیسک جسے کہتے ہیں نا جو موڈ بورڈ ایک پورے پروجیکٹ کا بنتا ہے وہ تو ہوگا, لیکن ہر جگہ پہ سائٹ ڈفرینٹ ہے. کہیں کوئی سائٹ سائز ہے, کہیں اس کا نامنکلیچر ڈفرینٹ ہے, کہیں اس کے بائی لاز ڈفرینٹ ہیں, کہیں اس کی جو ہائرارکی ہے اباؤٹ دا فیشیل فیساڈس وہ ڈفرینٹ ہے. سو جب آپ کا نامنکلیچر ڈفرینٹ ہو جائے گا تو یو نیڈ این آرکیٹیکٹ ٹو فٹ ان all of those material which has been decided, made اور functional, وہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اس کے اوپر. تو ایلیمینیٹ نہیں ہوگا بٹ بیسیکلی وٹ آئی تھنک کہ وہ اور ہیلپ ہو جائے گی. وائی بیکاز اب نارملی اینیمیشنس بنتی ہیں اور ہمارے پروجیکٹس کی اینیمیشن بنتی ہیں, تو جتنے بھی لوکل آرکیٹیکٹس ہیں آج کل پاکستان میں وہ آؤٹ سورس کرتے ہیں کام کہ یار فلاں اینیمیشن والا ہے. اور یہ ایک سب سے بڑا ڈیلیما ہے یہاں کہ جو وہ اینیمیشن بنانے والا ہے وہ اب کلائنٹس کو کہہ رہا ہے کہ سر ہم سارا کام خود کر دیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, شکل ہی بنانی ہے نا, بلڈنگ بھی بنا بلڈنگ ہی دیں گے. بنانی ہے نا, آپ کو ایسے افیکٹس دیں گے اور ایسے سارا کچھ کروں گا. تو کیا ہوا اب اس میں پرابلمس کہاں آتی ہیں؟ وہی والی بات, ڈیٹیلنگ میں, اسٹیٹکس میں, ہر چیز میں پرابلم. ایک بندے نے 5 سال کا کورس کیا ہوا ہے, اس کے بعد اس کا 20 سال کا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے, تو اس کو آپ ایک ڈرافٹس مین ٹائپ اینیمیٹر سے تو نہیں کمپیئر کر سکتے. بے شک. تو یہ ایک ہیزرڈ جو ہے یہ آلریڈی اسٹارٹ ہو چکا ہوا ہے, اور یہ جو کمرشلائزیشن ہے اس نے آرکیٹیکچر کو بہت حد تک جو ہے وہ اس طرح سے کر دیا ہے کہ اس کی سے بہت کم رہ گئی ہے. بیکاز نارملی وہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک واو فیکٹر لے آؤ, تو وہ آپ 10 بھی بلڈنگس ڈیزائن کر کے کلائنٹ کو دکھا دیں گے تو نا یار واو فیکٹر نہیں آیا, تو بھائی ہاؤ کین یو ایکسپلین یور واو وہ فیکٹر. نوٹوں سے آنا ہے نا. ایگزیکٹلی مسئلہ ہے کہ کمرشل بلڈنگ آج جو بھی بناتا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ ایک انچ میں بیچوں اور ان کا. تو ہمارے پاس جتنے بھی سپورٹنگ سافٹ ویئرز ہیں اب وہ میرے پاس ان ہاؤس ہیں. اب میرا مطلب بoston سے میں کچھ سافٹ ویئرز لے کے آیا ہوں خود سے جو ہم اپنے ان ہاؤس میں کرتے ہیں. بیکاز آئی فیل کہ ایز این آرکیٹیکٹ مجھے صرف ایک پلان بنا کے اور اس کی اسپیس پلاننگ کر کے سارا کچھ کر کے نہیں کرنا, اور پھر میں ایک سیکنڈ آفس کو کہوں کہ یار یہ میرا کانسیپٹ ہے اس کو ذرا بنا دو. تو میرا سب کچھ ان ہاؤس ہے آفس کے اندر. اینیمیشنس ہم خود کرتے ہیں, اسکیچنگ کرتا ہوں, اسکیچنگ کر کے میں سیکشن میں دیتا ہوں, پھر اس کی اینیمیشنز آتی ہیں, را اینیمیشنز آتی ہیں, اس کو چیک کرتے ہیں, چیک کر کے پھر آگے جتنے یہ بڑے بڑے مارکیٹنگ اور سیلس کے لوگ ہیں جتنے بھی بڑے بڑے پاکستان کے ہیں, دے آل ہیو دیئر ان ہاؤس اینیمیٹرز. وہ کیا کرتے ہیں, وہ پروجیکٹ آتا ہے اس کو جاٹ ڈاؤن کرتے ہیں, اینیمیٹرس کو دیتے ہیں, ٹی وی سی بناتے ہیں, کمپیوٹر پہ دیا اور وہ ہو گیا. اب آج کل جیسے میں دین گروپ فیصل آباد کا کام ریسنٹلی آئی ایم ڈوئنگ آل دا ورکس فار دیٹ. اس میں ایک ڈیلیما ہے. مجھے انہوں نے کہا جو سی اے او ہے انہوں نے کہا کہ یار ہاؤ کین یو میک اے ڈفرینس. میں کہا آئی کین میک اے ڈفرینس بیکاز آئی ول ناٹ یوز اینی اسٹاک پکچر.
اوکے. اینی اسٹاک پکچر آن دا سوسائٹی. آج کل کیا ہوتا ہے, اسٹاک پکچر اٹھائی, اتنا بڑا بل بورڈ لگا, اور اس بل بورڈ کے اندر اچھا یار یہ بلڈنگ تو وہاں کی ہے, اچھا یہ بلڈنگ تو وہاں کی ہے, اور وہ کمپوزیشن ہو گئی اور وہ ان کی سیل شروع ہو گئی. سو دس از ڈیلیما کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ دس از گوئنگ ٹو نیگیٹیوٹی پہ جا رہی ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ اویئرنیس ہے بیسکلی. کریشن کم ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ. اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے کلائنٹ کو اویئرنیس ہو کہ یار یہ ایک ڈرافٹس مین ہے, یہ ایک اینیمیٹر ہے, اس کی ویژن اور ایک آرکیٹیکٹ کی ویژن میں ڈفرینس ہوگا, کبھی ایک سی ہو ہی نہیں سکتے. سو وہ ایک جو اویئرنیس ہے نا وہ ہمارے ایک لوکل کلائنٹ میں آنی بہت ضروری ہے.